سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ سلطان محمود غزنوی کو جب خبر ہوئی کہ سارے راجا اپنے لشکر کو لے کر دریا گنگا کے اس پار چلے گئے ہیں اور متحد ہو کر ایک بہت بڑی طاقت کی صورت میں اس کے سامنے آنا چاہتے ہیں، تو اس نے بڑی رفتاری کے ساتھ پیش قدمی کی اور دریا گنگا کو عبور کرنے کے بعد جن کھلے میدانوں کے اندر دشمن قیام کیے ہوئے تھا، وہاں اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ راجا نندا اور اس کے حمایتیوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد ایک بار سلطان محمود غزنوی کو اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے ایک عمدہ منصوبہ بندی کی تھی، اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا اور 3 مختلف سمتوں میں انہوں نے سلطان پر حملہ آور ہونے کے لیے پڑاؤ کر لیا تھا۔ سامنے کی طرف ہندوستان کے متحدہ لشکروں کا پڑاؤ تھا، بائیں جانب دریا گنگا سے ذرا دور راجا نندا اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا، اور حیرت کی بات یہ کہ اس موقع پر لاہور کا راجا بھی اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ راجا نندا سے آن ملا تھا، اور دائیں جانب کنوج کا نیا راجا ترلوچن پال اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا۔ چنانچہ سلطان کے آتے ہی دشمن قوتوں نے سلطان سے ٹکرانے کا عزم کر لیا تھا۔ پہلے انہوں نے انفرادی مقابلے کی ابتدا کی اور اپنا ایک عمدہ اور نہایت ہنرمند تیغزن میدان میں اتارا، اور اس نے میدان کے وسطی حصہ میں آنے کے بعد عبداللہ کراتگین کا نام لے کر اسے مقابلہ کی دعوت دی۔ ایسا شاید سارے متحدہ راجا اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ عبداللہ کراتگین نے اس سے پہلے مختلف راجاؤں کے راجکماروں کو موت کی گھاٹ اتارا تھا، لہٰذا وہ لوگ اس کے دشمن ہو چکے تھے اور کسی نہ کسی صورت اسے نقصان پہنچا کر اپنے مرنے والے راجکماروں کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب آنے والے نے عبداللہ کراتگین کا نام لے کر مقابلے کی دعوت دی، اس موقع پر اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا عبداللہ کراتگین سلطان کے پاس آیا، انفرادی مقابلے پر اترنے کی اجازت لی، جس پر سلطان نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے اسے اجازت دی۔ عبداللہ کراتگین مسکرایا، اپنے گھوڑے کو اس نے ایڑ لگائی اور میدان کے وسطی حصہ کی طرف بڑھا۔ ایسے میں مسلمانوں کے پڑاؤ کے اندر بھی بڑی ہلچل موجود تھی، اور عورتیں اپنے آپ کو تلواروں سے مسلح کرنے کے بعد پڑاؤ میں ادھر ادھر پڑاؤ کی حفاظت کے لیے چکر لگانے لگی تھیں۔ عورتوں کا ایک گروہ جس وقت عبداللہ کراتگین کے خیمے کے باہر سے گزرنے لگا تو انہوں نے دیکھا کوشل سجدے میں گر کر انتہائی عاجزی و انکساری اور تقریباً روتے ہوئے انفرادی مقابلے میں عبداللہ کراتگین کی کامیابی اور فتح مندی کے لیے دعا مانگ رہی تھی، بیچ بیچ میں سسک بھی رہی تھی۔ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے ایک عورت اپنی ساتھی عورتوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اس کو کہتے ہیں انقلاب زمانہ۔ خداوند قدس کا یہ جہان بھی عجیب ہے۔ کوشل نام کی یہ لڑکی کبھی امیر عبداللہ کراتگین کی بدترین دشمن اور اس کے قتل کے در پہ تھی، اور اب ایسا انقلاب ہوا ہے کہ اس کی طرف غور سے دیکھو، مسلح پر گری ہوئی ہے اور رو کر عبداللہ کراتگین کی کامیابی اور اس کی فتح مندی کے لیے بڑی عاجزی اور انکساری سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ ساری عورتوں نے کوشل سے متاثر ہو کر اس عورت کے ان خیالات کی تائید کی تھی۔ پھر وہ مسلح عورتیں پڑاؤ کی حفاظت کی خاطر چکر لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھیں۔ عبداللہ کراتگین اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا جب میدان کے وسطی حصہ میں انفرادی مقابلے میں اترنے والے کے سامنے گیا، تب وہ دیو پیکر انسان جو انفرادی مقابلے کے لیے اترا تھا بڑے غور سے عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھنے لگا، پھر عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرا نام سومدیو ہے اور تم یقیناً سلطان محمود غزنوی کے سالار عبداللہ کراتگین ہو۔ اس پر عبداللہ کراتگین کہنے لگا، جب تم نے عبداللہ کراتگین کو انفرادی مقابلہ کی دعوت دی ہے تو پھر وہی تمہارے مقابلے پر اترے گا، میں ہی عبداللہ کراتگین ہوں۔ جواب میں اس نے ایک ہلکا لیکن بڑا مکروہ کہکا لگایا اور کہنے لگا، اس سے پہلے کہ تم سے انتقام نہیں لے سکا، میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا بٹھنڈا کے دونوں راجاؤں، لاہور کے راجا جے پال کی ایک سورما، اس کے علاوہ گکھڑ قوم کے سالار کو تو نے ہی انفرادی مقابلے میں زیر کر کے ان کی گردن کاٹی تھی؟ اس موقع پر عبداللہ کراتگین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، تیرا کہا درست ہے، لیکن اس میں تو ایک اضافہ کرنا بھول گیا۔ کیسا اضافہ؟ سومدیو نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا۔ جواب میں عبداللہ کراتگین کہنے لگا، تو نے بٹھنڈا کے راجکماروں کے علاوہ لاہور کے راجکمار، پھر کھکھروں کے سالار اعلیٰ نندی وردھن کا ذکر کیا۔ ان کے علاوہ بھی اب ایک شکار ہے، وہ کون سا؟ سومدیو نے پوچھا۔ اس پر اپنی تلوار اس کی طرف لہراتے ہوئے عبداللہ کراتگین کہنے لگا، وہ تم ہو۔ ان چاروں کا خاتمہ کر کے اب تو نے انفرادی مقابلے کا یہ میدان سجایا ہے، تو میرے ہاتھوں انفرادی مقابلہ میں مرنے والوں میں 5واں نمبر تمہارا ہوگا۔ سومدیو کسی وہم و گمان میں نہ رہنا، اس لیے کہ سومدیو نے ہلکا سا ایک کہکا لگایا، پھر عبداللہ کراتگین کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، بھول تیری غلط فہمی ہے، میں تو اپنے مد مقابل کی روح زخمی جسم گھائل کر کے رکھ دیتا ہوں اور اس کی حالت سوکھے پتوں، ٹوٹے آئینوں سے بھی ہولناک بناتا ہوں۔ سن وقت گزیدہ انسان، جب تو میرے ساتھ ٹکرائے گا
تب تیری زندگی کے محور کو میں بے منظر و بے وقت کروں گا۔ تیری حالت بھڑکتی آگ کے غضب میں بے وارسی کی شام، کھوئی پرواز کے متلاشی طیور اور دیار وقت میں فنا کے ہاتھوں شام کے لمحوں میں ناتواں زرد پتوں کی سی بنا کر رکھوں گا۔ سومدیو کے ان الفاظ کے جواب میں ایک غائر نگاہ عبداللہ کراتگین نے اس پر ڈالی، پھر کہنے لگا، سن سومدیو، یہ تو وقت بتائے گا۔ جب ہم دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں گی تب ہی فیصلہ ہوگا کہ لفظوں سے محروم نطق اور تذلیل و بیچارگی کی وراثت کس کے مقدر میں آتی ہے۔ سومدیو، ایک بات یاد رکھنا، جب میں جبر مسلسل کے حصار میں اندھی ہواؤں کی سرسراہٹوں کی طرح تم پر وارد ہوں گا، تب تمہاری حالت میرے ہاتھوں بے آواز الفاظ لاسمت جذبوں سے بھی زیادہ ابتر ہو کر رہے گی۔ عبداللہ کراتگین کے ان الفاظ پر سومدیو زیادہ برہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ عبداللہ کراتگین نے اسے مخاطب کیا، اب لاف و گزاف کے سلسلے میں مزید کچھ مت کہنا، آپ مقابلہ کی ابتدا کریں اور پھر دیکھتے ہیں کون لفظوں سے مجروح نطق اور ناتواں زرد پتوں سا ہوتا ہے اور کون کس کو سوچوں کی خونی لکیروں اور تپتے ہونٹوں کی تشنگی جیسا بنا کر رکھتا ہے۔ سومدیو نے اس سے اتفاق کیا تھا، چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور عبداللہ کراتگین پر وہ مجنونانہ جستجو میں آگ اور آہن کے کھیل، مقدر کی راہوں پر نزول کرتی وقت کی بے رحم خونی چٹانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے عبداللہ کراتگین بھی آتش فشاں کے کرب و وجدان کی نئی اداؤں، ایمان کی تازہ صداؤں اور دریدہ دہن کر دینے والے خونخوار عناصر کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک دونوں بڑے خوفناک انداز میں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہے۔ آخرکار وقت کی آنکھ دیکھنے والوں کی بصارت نے دیکھا، سومدیو پر تھکاوٹ کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی تلوار کو حرکت میں لانے کی رفتار سست پڑ گئی تھی۔ اسی بنا پر جب ایک موقع پر عبداللہ کراتگین نے اس پر خوفناک وار کیا تو اسے روکنے میں سومدیو نے جب سستی کا مظاہرہ کیا تو عبداللہ کراتگین نے دوسرا وار کیا اور سومدیو کو اس نے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ سومدیو نے ایک ہولناک چیخ بلند کی، پھر لاش کی صورت میں وہ اپنے گھوڑے سے گر کر دم توڑ گیا تھا۔ عبداللہ کراتگین اپنے لشکر میں واپس آ گیا تھا۔ اس کے بعد اجتماعی جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے دشمن کے لشکر میں بڑے بڑے طبل بج اٹھے تھے۔ چنانچہ سلطان نے سب سے پہلے اپنے سالاروں کے ساتھ اپنی جنگی منصوبہ بندی طے کی۔ سارے مسلمان سالاروں کو پتہ تھا کہ دشمن تین اطراف سے ان پر حملہ آور ہوگا، لہذا تینوں اطراف سے ان کا دفاع کرنا ہوگا۔ طے یہ پایا تھا کہ پورے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ 3 حصے دشمن کے 3 مختلف حصوں سے ٹکرائیں گے اور چوتھا حصہ بالکل تیار رہے گا، اپنے لشکر کے جس حصہ میں بھی وہ کمزوری کے آثار دیکھے گا اس کی مدد کو پہنچے گا۔ یہ بھی طے پایا کہ پہلے سارے کے سارا لشکر اکٹھا رہے گا اور پسپا ہونے والے دشمن پر ضرب لگائے گا، اور جب کلنجر کا راجہ نندا اور کنوج کا نیا راجہ حملہ آور ہوں گے تو سلطان کے لشکر کے دائیں اور بائیں پہلو کے کماندار ان سے ٹکرا جائیں گے۔ چنانچہ یہ سارے فیصلے طے کرنے کے بعد سلطان بھی اپنے لشکر کے ساتھ تیار ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے دشمن کے لشکر کے سامنے والے حصے نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ وہ آگے بڑھے اور فاصلوں کی دشت میں ہزیمت کے سیاہ افریت دلوں کے درد کھڑے کرتی ساعتوں کی بیکلی، ہر گرانی کو ارزاں کرتی زمستانی ہواؤں، ٹھٹھرتی اریانیوں اور محرومی کی زنجیریں دراز کرتی حسرتوں کی تیز دھوپ کی طرح سلطان کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی۔ دشمن کے سامنے والے حصے پر وہ ذہنی سراب کھڑے کرتی گرم سورج کی تمازت، چٹانوں کے جگر تک ریزہ ریزہ کر کے ریت کے تودوں میں بھر دینے والے تیز طوفانوں کے جھکڑوں، درد کھسوتی لہروں کو جنم دیتی زوال و انحطاط کی لہروں اور رگ رگ میں چنگاریاں بھرتی خوفناک بیداریوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ گو اس حملے میں سلطان کے ساتھ اس کے دائیں بائیں کے حصے بھی شامل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے سامنے والے لشکر پر معمولی سی ضرب لگائی تھی، اس لیے کہ ان کی زیادہ توجہ دائیں بائیں سے نمودار ہونے والے کالنجر اور کنوج کے راجاؤں کے لشکر پر تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے کنوج کے راجہ کا لشکر بائیں طرف سے حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ اسے دیکھتے ہی سلطان کے لشکر کا دایاں پہلو حرکت میں آیا اور کالنجر کے راجہ نندا پر وہ تحفظ کی پناہگاہوں میں وقت کو سرنگوں کرتی غموں کی یلغار، خاموشیوں میں ڈوبی چیخوں میں ساتوں کو فاصلوں میں ڈالتی خونبار آندھیوں، شب کی تنہائی میں سوچتے ستاروں کو بے نور گزرگاہوں کی دھول میں تبدیل کرتے آتش کے بھڑکتے شعلوں کی طرح کود پڑا تھا۔ اتنی دیر تک بائیں جانب سے کنوج کا راجہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گیا تھا، لہذا سلطان کا بایاں پہلو بھی حرکت میں آیا اور وہ کنوج کے راجہ پر ہر خصومت اور عداوت، ہر رعونت کی ہولناکی کو ندامت، انفعال، ضم و زن، گمان و خیال، رویا و خواب میں تبدیل کرنے والے طوفانی برق و باران کی ضرب قوی طاقت کے مظہر اور کن کی جلالی قوت کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ دونوں لشکر کچھ دیر تک ہولناک انداز میں ٹکراتے رہے۔ راجاؤں کو اپنی طرف سے یہ پختہ پکی امید تھی کہ ایک تو وہ سلطان پر 3 اطراف سے حملہ آور ہوئے ہیں
اور اس طرح انہوں نے سلطان کے لشکر کو 3 حصوں میں بٹ کر مقابلہ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ دوسرے، انہوں نے یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کے لشکر کی تعداد سلطان کے لشکر سے بہت زیادہ ہے، لہذا فتح مندی انہیں کی ہوگی۔ لیکن کچھ دیر کی لڑائی کے بعد جنگ کا پانسہ بدلنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ مسلمانوں کے تیز حملوں کے باعث راجاؤں کے متحدہ لشکر کی حالت بڑی تیزی سے تخلیق کے لمحوں کی کرب خیزی، لہو میں وحشی نغموں کی سرشاری، بنجر زمین میں نمی کی خواہش، کوری آنکھوں میں بے دلی کی لہروں، بچھڑے خوابوں، ادھورے لمحوں، ٹوٹی سانسوں، ذہنی تناؤ، محرومیوں سے لکھے سوالوں اور درد و الم کے نصاب سے بھی زیادہ ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ ایک ہولناک شکست تھی جو سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کے متحدہ راجاؤں کو دریا گنگا کے کنارے دی تھی۔ آخر شکست اٹھا کر راجہ نندا اور کنوج کے راجہ کے علاوہ لاہور کا راجہ جے پال اور دوسرے چھوٹے بڑے راجہ جو اس متحدہ لشکر میں شامل ہوئے تھے، شکست اٹھا کر کالنجر کے راجہ نندا کے ساتھ ہی ہو لیے تھے۔ شکست اٹھانے کے بعد کالنجر کے راجہ نندا نے اپنے مرکزی شہر کالنجر کا رخ کیا تھا۔ چونکہ اسے گنگا کے کنارے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لہٰذا اس نے گنگا کو عبور کیا۔ گنگا کو عبور کرنے کے بعد اس نے جمنا کو بھی عبور کیا۔ اس کے بعد وہ بڑی تیزی سے اپنے مرکزی شہر کالنجر کی طرف بڑھا تھا۔